بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خداوند بزرگ و مہربان۔ پروردگار عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ بس ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں اور ہماری کسی قسم کی آزمائش نہ کی جائے گی، اور بس یہی دنیا ہے، اس دنیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ انسان کی بھول ہے۔ قرآن و روایات میں آزمائش و امتحانات و مصیبت کا بہت زیادہ ذکر ہوا ہے، اور انسان کا امتحان اس کے ایمان کے اعتبار سے ہوگا۔ جتنا ایمان قوی ہوگا اتنا ہی امتحان سخت ہوگا۔ اب یہ کس بات سے پتہ چلے گا کہ مثلا مال اور اولاد ہمارے لیے امتحان ہے یا مصیبت؟ اگر شکر الہی اور عبادات میں ان کے بعد کمی آ جائے اور زبان پر شکوہ و شکایات جاری ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ مصیبت ہے، اور اگر شکر اور عبادات میں کمی نہ آئے بلکہ اضافہ ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے یہ اس کا امتحان ہے۔ کسی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، سوال کیا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ سخت امتحان کس کا ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا انبیاء، پھر اوصیاء اور پھر مومنین۔ خداوند عالم مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، ان میں سے ایک طریقہ مال بھی ہے۔ مال امتحان الہی کا وسیلہ۔ خداوند متعال نے ایک صحرائی گوسفند حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ ایک روز معمول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام صحرا میں گوسفند چرا رہے تھے کہ اچانک اس بیابان و صحرا میں ایک دلربا و معشوق کی آواز سنائی دی جو کہہ رہا تھا سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اے بندے خدا، تو نے میرے محبوب کا نام لیا ہے، اگر ایک دفعہ اور کہو تو میں اس گوسفند کا تیسرا حصہ تمہیں دے دوں گا۔ دوبارہ آواز آئی سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک دفعہ اور میرے محبوب کا نام لے لے تو آدھا گوسفند میں تجھے دے دوں گا۔ میں اس ذکر کا عاشق ہوں اور اس ذکر سے لذت حاصل کر رہا ہوں۔ پھر کسی کی آواز آئی سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک دفعہ اور کہو، تمام گوسفند میں تم کو دے دوں گا۔ اس نے پھر کہا، حضرت ابراہیم نے آواز دی، اے صاحب صدا و ذکر، آؤ اور یہ گوسفند اپنا مجھ سے لے جاؤ۔ دیکھا کہ ایک حسین اور جمیل جوان بہترین لباس پہنے ہوئے نکل کے سامنے آیا اور کہا اے ابراہیم، وہ میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تمہارا گوسفند ہے، خدا حافظ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند قدم ہی چلے تھے، جوان نے آواز دی اے ابراہیم واپس آؤ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جوان کے قریب آئے۔ جوان نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اپنا گوسفند تو لے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے یہ گوسفند آپ کو بخش دیا ہے۔ جوان نے کہا میں اس کا کیا کروں گا؟ میں تو جبرائیل ہوں، میں تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ قوم موسیٰ کا امتحان۔ علی ابن ابراہیم نے روایت کی ہے حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ 30 روز میں توریت ان کے پاس بھیجی جائے گی۔ آپ نے بنی اسرائیل کو وعدہ خدا کی اطلاع دی اور کوہ طور کی جانب روانہ ہو گئے اور اپنی قوم ہارون کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا۔ جب 30 روز گزر گئے اور موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئے تو ان لوگوں نے ہارون کی اطاعت ترک کر دی اور چاہا کہ ان کو مار ڈالے، اور کہنے لگے کہ موسیٰ نے ہم سے غلط کہا اور ہمارے پاس سے بھاگ گئے۔ اس وقت شیطان ایک مرد کی صورت میں ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ موسیٰ تمہارے درمیان سے بھاگ گئے ہیں اور آپ واپس نہ آئیں گے، لہٰذا اپنے زیورات جمع کرو کہ تمہارے لیے ایک خدا بنا دوں۔ سامری موسیٰ علیہ السلام کے قلب لشکر کا سردار تھا۔ جس روز کے خداوند عالم نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کیا، اس نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ایک مادہ حیوان پر سوار ہے اور وہ جانور جس جگہ قدم رکھتا ہے وہ جگہ حرکت کرنے لگتی ہے اور زندہ ہو جاتی ہے۔ تو سامری نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی خاک اٹھا لی اور دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے۔ اس نے اس کو ایک تھیلی میں رکھ لیا اور بنی اسرائیل پر ہمیشہ فخر کیا کرتا تھا کہ میرے پاس ایسی خاک ہے کہ جب شیطان نے بنی اسرائیل کو فریب دیا تو ان لوگوں نے بچڑا بنایا۔ پھر وہ سامری کے پاس آیا اور کہا کہ وہ خاک جو تیرے پاس ہے وہ لے آ، اور اس سے لے کر بچڑے کے شکم میں رکھ دی۔ تو اسی وقت وہ بچڑا حرکت میں آیا اور بولنے لگا اور بال و دم اس کے پیدا ہو گئے۔
उस वक्त बनी इसराइल ने उसको सजदा करना शुरू कर दिया। हर चंद हारून उनको नसीहत फरमाते रहे लेकिन कोई फायदा न था। वो लोग कहने लगे कि हम इस बछड़े की परस्तिश तर्क न करेंगे जब तक कि मूसा अलैहिस्सलाम वापस न आ जाए, और चाहा कि हारून अलैहिस्सलाम को भी हलाक कर दे। हारून ने उनसे दूरी इख्तियार की, गरज वो इसी हालत पर कायम रहे यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रोज तूर पर गुजर गए। खुदा ने उनको 10 ज़िल-हज को तौरात अता फरमाई जो तख्तियों पर नक्श थी। उसमें वो सब कुछ मिस्ल अहकाम व मौइज़े और किस्से मौजूद थे जिनकी उन लोगों को ज़रूरत थी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की, हमने तुम्हारी कौम का इम्तिहान लिया। सामरी ने उन लोगों को गुमराह और वो लोग सोने के बछड़े की परस्तिश में लग गए जो बोलता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इलाही गौशाला तो सामरी ने बनाया, आवाज उसमें किस तरह पैदा हो गई? फरमाया, ए मूसा, जब मैंने देखा कि उन लोगों ने मेरी जानिब से मुंह फेर लिया है और गौशाले की तरफ माइल हो गए हैं, तो मैंने उनके इम्तिहान को और ज्यादा कर दिया।